रखा गया है फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के हवाले से जो वहाँ जुल्म व सितम हो रहा है। ये अजीम कॉन्फ्रेंस है। इसमें मैं उन तमाम उलमाए किराम का मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। इस अजीम प्रोग्राम का आगाज़ मैं कुरान करीम की तिलावत से करने लगा हूँ। कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ कारी अब्दुल बासिर शफ़ीक़ी साहब को, वो तशरीफ़ लाएँ, कुरान करीम की तिलावत से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में,
وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے جناب قاری عبدالباسط صاحب۔ اب میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا مولانا راجی احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنگر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت دو تو جام شہادت لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر میں چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، میں آقا کا اتنا مزہ ہے کہ ہر دم دل کو جلانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنگر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شہر مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے ہم، در شہر مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے ہم، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے مولانا راجی صاحب۔ اب میں دوبارہ آپ کے دلوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے منور کرنے کے لیے دعوت دوں گا قاری نواب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الفجار لفی جحیم، یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك
يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے قاری محمد نواب صاحب۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی جو کانفرنس ہے وہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ اس میں مختلف جماعت، سیاسی و دینی جماعت کے رہنما یہاں طلباء اسطور کے نائب صدر مولانا حمایت اللہ فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یونین طلباء اسطور کے نائب صدر مولانا حمایت اللہ فاروقی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسان شبغم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ سامعین محترم، میں تمام علماء کرام اور سوشل میڈیا کی جو ورکر ہیں اور جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جنہوں نے یہ آج پروگرام سجایا، میں ان تمام حضرات کا مشکور ہوں، بالخصوص مولانا حبیب الرحمان صاحب کا جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ سامعین محترم، میں ایک ایسے علاقے سے ہوں جو پاکستان کے ایک سیاہ یعنی اس کو پاکستان میں شامل کیا ہی نہیں جا رہا ہے، اور ادھر کے رہنے والے تمام مسلمان الحمدللہ جو گلگت بلتستان کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ایمان کا جذبہ جو ان کے اندر ہے وہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ تو میں آج اس موقع کے اندر جو فلسطین کے نام پر جو پروگرام رکھا گیا ہے، جو یکجہتیت فلسطین رکھا گیا ہے، میں اس پر یونین طلباء اسطور کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ارباب حکومت کو۔ آئے ارباب حکومت اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنی نظروں کو اجاگر کریں کہ مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ میری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، میری ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، میرے بچوں کو زندہ ترغور کیا جاتا ہے، میرے بچوں کو کلین ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میرے بچوں کو کلاشنکوف کے ساتھ اڑا دیا جاتا ہے، میرے بچوں کو بمباری کر کے ان کی نسل کشی کی جاتی ہے۔ کہاں ہے اقوام متحدہ جو تمام ممالک کے جو یہودیوں کے ہیں، جو عیسائیوں کے ہیں، ان کے ایک کتے کے مرنے پر پوری سوشل میڈیا میں وہ ہلچل ملاتے ہیں؟ آئے آج مسلمان کے بچوں کی قتل عام ہو رہی ہے، کہاں ہے وہ مسلمان؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور قبلہ اول کیا ہے؟ جامعہ اقصی، مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پر صالح علیہ السلام اور جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے جس کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں اس کی دعا قبول کر کے اس کی گاڑی میں بیٹا دیا۔ اور جامعہ مسجد اقصی کیا ہے؟ جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام آئی۔ جامعہ اقصی کون ہے؟ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی،
جامع اقصی کیا ہے؟ جناب پیغمبر علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو امامتی کرائی. جامع اقصی کون ہے؟ جو آج جس کی حرمت کی جا رہی ہے. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الی المسجد الاقصی. تو میرے بھائیوں، میں آج اس پیغام کو حکمرانوں تک بتانا چاہتا ہوں. اے حکمرانوں جاگو، کل تمہارے اوپر بھی یہ بات آنے والی ہے، کل تمہارے اوپر بھی یہ مسئلہ آنے والا ہے. اگر آج تم سوتے رہے، اگر آج تم مزے کی نیند کرتے رہے، آنے والے وقت میں یہ حال تمہارے اوپر بھی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے. اگر اپنے بھائی کی تم احترام نہیں کرو گے، اپنے بھائی کی تم عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرو گے، آنے والے وقت میں تمہاری بھی حفاظت نہیں کی جائے گی. تو میں آخر میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے دم پر جیتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر. فلسطین قبلہ اول کے مسلمان، غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، اسرائیل کے حامی. یہ تھے مولانا حمایت اللہ فاروقی صاحب، یونین طلباء استور کے نائب صدر، جو بڑے خوبصورت احسن انداز میں اپنی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. مولانا حمایت اللہ صاحب ہیں یونین طلباء استور کے، ان کا ایک پروگرام ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ اپنی زبانی دعوت دیں. الحمدللہ ہماری ایک تنظیم چل رہی ہے گلگت بلتستان استور لیول پر، جو مدارس اور یونیورسٹیز اور کالجز پر مشتمل ہے، جہاں پاکستان کے کسی کونے پر خطہ استور کے ایک سٹوڈنٹ جو زیر تعلیم ہیں، اگر ادھر پڑھتے ہیں، میں اس کو دعوت دیتا ہوں اور ان میڈیا کے ذریعے میں ان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں یونین طلباء استور کے ساتھ شامل ہو کر انشاءاللہ ہم اپنی جو استور کی جو تاریخ ہے اس کو بدل کر رکھیں گے. اور آپ نے میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے، اور جہاں پر آپ کی اور آپ کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. اور جہاں پر بھی کسی سٹوڈنٹ، کسی کالج یا کسی بھی مدارس یا کسی بھی یونیورسٹی کے بچے کو اگر اس کی مالی تعاون یا وہ پڑھ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے یونین طلباء استور انشاءاللہ اپنے پورے جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. اور یہ میں میسیج دیتا ہوں، دسمبر 5 یا 6 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ایک فقید المثال ایک بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس کی میں دعوت دے رہا ہوں آپ سب کو. آپ سب حضرات تشریف لائیں اور ان طلباء کرام اور ان یونیورسٹیز اور کالج کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا الہ العالمین، جو کانفرنس رکھی گئی، یا الہ العالمین اس کانفرنس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین ہمارے وصف میں یہی تھا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، اور اس پلیٹ فارم کو مہیا کرنے میں حضرت اسد سعید خان صاحب اور ان کی اہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں. ایک عظیم کانفرنس کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی کانفرنس مجھ سمیت حاضر مجلس اور کانفرنس کا جو انعقاد ہوا ان تمام کے لیے نجات کا باعث بنائے. اور بالخصوص یا اللہ فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کی جان کے مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اپنے غیبی خزانوں سے یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما کر انہیں فتح یابی نصیب فرما. یا اللہ جو شہید ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما. یا الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جتنے بھی مسلمان یا اللہ جسمت میں بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، فکر میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ جانی ہو، مالی ہو، وقت کے لحاظ سے ہو، پروگرامات کے حوالے سے ہو، یا الہ العالمین اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین بالخصوص فلسطین کے لیے ہماری پاکستان کے جو حکمران ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے، یا الہ العالمین ان کو بیدار فرما. یا الہ العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما. یا الہ العالمین قبلہ اول کے لیے یا اللہ آواز اٹھانے کے لیے یا اللہ انہیں توفیق نصیب فرما.
یا الہ العالمین جو بھی مسائل جس بنا پر بھی یہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو ترک فرما کر یا اللہ اس نے وہ دل وہ دماغ اور وہ سوچ اور وہ سمجھ اور وہ ایمان اور وہ جذبہ عطا فرما کہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یا اللہ اعلان کرے اور اعلان جنگ کرے۔ یا الہ العالمین ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اسی طریقے سے یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ اسرائیل کے حامیوں کو تباہ و برباد فرما، یا الہ العالمین قوم سمود قوم عاد کی طرح یا اللہ چن چن کر ہلاک کو تباہ و برباد فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے والدین کے ہمارے اساتذہ کرام کے علماء کرام کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ نبی علیہ السلام کے طرز عمل پر یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کی اور فلسطین کی قبلہ اول کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآل بيته أجمعين آمين۔